نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله مولانا العلي العظيم. قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کا نزول ایک خاص واقعے کے پیش نظر ہوا اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے کچھ اصولی اور بنیادی ہدایات اسی واقعے کے پس منظر میں عمومی طور پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو مرحمت فرمائے. جو ہدایات ان آیات مبارکہ میں مذکور ہیں ان سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انسانی جان کی حفاظت کتنی اہم، لازمی اور ضروری چیز ہے. اور انسانی جان وہ نعمت ہے، وہ جوہر ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے بے گناہوں کی جان سے کھلواڑ کرنے والے لوگوں کے لیے قرآن مقدس کی ان آیات میں جس ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور جس طرح کی سخت سزاؤں کا اعلان فرمایا ہے، دیگر جرائم و معاصی اور گناہوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت والجلال نے اس لہجے کو اور طرز و انداز کو اختیار نہیں فرمایا، جس سے یہ واضح کر دیا باری تعالیٰ نے
کہ سب کچھ منظور ہے، لیکن انسانی جان سے کھلواڑ منظور نہیں۔ دوسروں کی جان محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، چاہے جائے کہ دوسروں کو سولی پر لٹکانے والے بنو، ان کی جان کو نقصان پہنچانے والے بنو۔ جس طرح تمہیں اپنی جان عزیز اور پیاری ہے، اسی طرح دوسرے کو بھی اپنی جان عزیز و پیاری ہے۔ اور ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اسی چیز کو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنے والا۔ کون انسان ایسا ہوگا جو حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جانا چاہتا ہے؟ ہر شخص جینا چاہتا ہے، عافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دنوں تک دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اور اس خواہش و آرزو اور تمنا کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت سے انسان کو جتنا بھی فائدہ ہو، جتنا بھی استفادہ کرے، وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جب انسان خود زیادہ دنوں تک دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور اپنی جان کو ہر اعتبار سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ دوسرے کی جان سے کھلواڑ کرنے والا کیوں بن جاتا ہے؟ اگر مسلمان سے اس طرح کی حرکتوں کا صدور ہو رہا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مومن و مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا کہ مسلمان تو وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے انہی چیزوں کو پسند کرتا ہو جن چیزوں کو وہ اپنے لیے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ تو ان آیات کا نزول اگرچہ خاص واقعے کے پس منظر میں ہوا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے نہایت اہم بنیادی اور اصولی ہدایات ان آیات مبارکہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، بالخصوص اہل ایمان کو مرحمت فرمائی۔ آیات مبارکہ کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک صاحب تھے، عیاش بن ربیعہ مخزومی، جو ابو جہل کے سوتیلے بھائی تھے۔ اللہ نے ان کے قلب کو ایمان کے لیے منشرح فرمایا اور وہ دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر کلمہ اسلام کی بیعت کی اور آپ کے غلاموں میں اپنا نام لکھوایا، لیکن خاندان کے تمام لوگ چونکہ مکے میں کفر و شرک کے سرغنہ لوگوں میں مانے جاتے تھے، اس لیے عیاش بن ربیعہ کو اس کا اندیشہ تھا کہ میں اگر یہاں رہوں گا تو گھر ہی کے لوگ میری زندگی اجیرن کر دیں گے۔ ابو جہل کے سوتیلے بھائی، جس ابو جہل نے رات دن ایک کر رکھا تھا اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچنے کے لیے، اس کے گھر ہی کا کوئی فرد اگر مسلمان ہو کر سامنے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سخت قسم کی مخالفتوں کا اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر عیاش بن ربیعہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب جب یہ مدینہ منورہ گئے اور ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ عیاش نے تو اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا ہے، تو گھر والے دانت پیستے رہ گئے کہ کیا کیا جائے، مدینہ جا کے ان کو کون پکڑے اور کون ان سے محاسبہ کرے، مواخذہ کرے۔ عیاش بن ربیعہ کی والدہ کو جب اپنے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ کسی بھی طرح عیاش کو واپس مکہ مکرمہ لے کر آؤ، ورنہ تو میں گھر سے باہر نکل جاؤں گی، آسمان کے نیچے زندگی گزاروں گی اور نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی جب تک عیاش کو واپس مکہ مکرمہ نہیں لایا جائے۔
یہ دھمکی عیاش بن ربیعہ کی ماں نے اپنی اولاد کو دی تاکہ وہ پریشر میں آئیں اور کسی نہ کسی طرح عیاش بن ربیعہ کو لے کر آئیں۔ چنانچہ ان کی ماں گھر سے باہر نکل گئی اور بھوک ہڑتال کر دی، دھرنے پہ بیٹھ گئی کہ جب تک عیاش کو واپس نہیں لاؤ گے میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، کچھ کھاؤں پیوں گی بھی نہیں۔ چنانچہ مجبوراً ابو جہل نے ٹیم تیار کی عیاش بن ربیعہ کو واپس بلانے کے لیے۔ چند لوگوں پر مشتمل ایک جماعت تیار ہوئی اور یہ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، عیاش بن ربیعہ کا پتہ لگایا، ان سے ملاقات کی اور بڑی نرم گفتگو کی عیاش بن ربیعہ سے، اور کہنے لگے کہ یہ تمہارا فیصلہ ہے، تم نے مذہب تبدیل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اپنا نام لکھایا، ہمیں تمہارے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، ہر آدمی کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، تم نے فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اپنا گھر بار کو چھوڑ رہے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو کیوں چھوڑ رہے، اپنی ماں سے کیوں دور جا رہے؟ تمہاری ماں تمہارے فراق کے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ ماں کی ممتا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ماں سے محبت کا بھی تو کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ چلو تم نے اسلام قبول کر لیا ٹھیک ہے، لیکن واپس مکہ مکرمہ چلو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تم چلے جاؤ گے، ماں کے دل کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی، وہ گھر سے باہر نکل گئی ہیں، اندر جانے کو تیار نہیں ہے، کم از کم وہ گھر میں آرام سے تو رہیں گی۔ ایسی چکنی چپڑی باتیں ان لوگوں نے عیاش بن ربیعہ سے کی اور ان کو اس طرح کے سبز باغ دکھائے کہ وہ بھی متاثر ہو گئے اور سوچنے لگے کہ چلو جب ایسی ہمدردی کا مظاہرہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے، مکہ ہی میں رہیں گے، وہاں پیغمبر علیہ السلام بھی ہیں، مسلمانوں کی ایک اور جماعت بھی ہے، وہاں اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں گے، ہمیں تو ڈر اسی کا تھا کہ گھر والے ستائیں گے، اس لیے ہم مدینہ آ گئے تھے۔ اب جب یہ زمانہ تو گارنٹی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ غلط کچھ نہیں کیا جائے گا، ہمدردی کا معاملہ کیا جائے گا، تو واپس جانے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے عیاش بن ربیعہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے، مدینہ منورہ سے ان لوگوں کے ساتھ نکلے۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کی سرحدوں کو عبور کیا ہی تھا کہ وہ جماعت جو ان کو لینے گئی تھی ان کا رخ بدل گیا اور انہوں نے عیاش بن ربیعہ کو پکڑا، ان کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے اور ایک قیدی کی طرح ان کو پھر مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف لے جانے لگے۔ زد و کوب بھی کیا ان کے ساتھ، مار پٹائی بھی کی۔ مدینہ منورہ میں تو کچھ اور انداز تھا، وہاں کوئی اور لہجہ تھا، اور اب ان کے ساتھ وہ اپنی اصل پہچان کے ساتھ اور اصل چہرے کے ساتھ پیش آ رہے تھے، اور جس کا ڈر عیاش بن ربیعہ کو تھا وہ ظاہر ہو چکا تھا، واضح ہو چکا تھا۔ یہ لوگ ہمدرد نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ مظالم کی چکی میں پیسنے کے لیے ہی عیاش بن ربیعہ کو واپس لے جا رہے تھے۔ اب وہ مجبور ہو چکے تھے، ان کے ہاتھ بندی بن چکے تھے، چنانچہ وہ لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ یہاں بھی ان کو کھری کھوٹی لوگوں نے خوب سنائی اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ماں نے کہا کہ جب تک پرانے دین پر واپس نہیں آ جائے گا اس وقت تک مظالم کی ان چکیوں سے نکلنا تیرے لیے ممکن و آسان نہیں ہو پائے گا۔ بیٹے کو یہ دھمکی دی ماں۔ طرح طرح کی تکلیفیں عیاش بن ربیعہ کو دی گئیں۔ سخت دھوپ میں، تپتے ہوئے صحرا میں عیاش بن ربیعہ کو ڈال دیا گیا۔ وہ گرمی جو صحرائی علاقوں کی گرمی ہوتی ہے، حجاز مقدس کے علاقے کی گرمی ہوتی ہے، جب گرمی شباب پر ہوتی ہے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ زمین سے بھی آگ نکل رہی ہے اور آسمان بھی آگ برسا رہا ہے۔ اس تپتے ہوئے صحرا میں چلچلاتی دھوپ میں عیاش بن ربیعہ کو ڈالا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا اس بات پر کہ وہ کلمہ کفر پڑھیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے باز آئیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کریں۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا تو مجبور ہو کر عیاش بن ربیعہ نے ان کے کہنے کے مطابق کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کیا اور انہیں مطمئن کر دیا کہ بھئی میں تمہارے دین پہ واپس آ گیا ہوں، کم از کم میری جان بخش دو۔ چنانچہ جب گھر والوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ پھر ہمارے مذہب کو اختیار کرنے والا بن گیا ہے تو مظالم کے اس سلسلے کو انہوں نے موقوف کر دیا۔ اس موقع پر ایک صاحب تھے جن کا نام حارث بن زید تھا، انہوں نے چٹکی لی عیاش بن ربیعہ سے، مذاق کیا اور کہنے لگے کہ میاں کیا رہا تمہارے ایمان کا، تم تو مسلمان بن کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، کیا بات ہے؟ وہ دین جس کو تم نے اختیار کیا تھا وہ سچا ہے یا وہ مذہب کہ جس کو اب دوبارہ تم نے اپنایا ہے وہ سچا ہے؟ اگر ایمان ہی سچا تھا تو پھر واپس آنے کا کیا مطلب تھا، اور اگر یہ سچا ہے تو پھر ایمان کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عیاش بن ربیعہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، سمجھ گئے کہ چھیڑ ہے اور مذاق اڑا رہے ہیں، مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چونکہ میں مظلوم ہوں، ہر طرف سے ستایا گیا ہوں، چاروں طرف سے مجھے گھیر رکھا ہے، میں اس وقت اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ ایمان کے دفاع کے لیے بحث و مباحثہ کر سکوں، اس لیے مزہ لینا چاہتا ہوں۔ عیاش بن ربیعہ گھٹ کر رہ گئے، لیکن حارث بن زید سے کہا کہ دن بدلتے ہیں، کوئی موقع آئے گا تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھو گے تم بھی، قتل کروں گا، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، آج تم مجھے ٹارگٹ کر رہے ہو، نشانہ بنا رہے ہو، مزے لے رہے ہو، ہمیشہ ایک ہی طرح کے حالات تھوڑی رہتے ہیں، کبھی حالات بدلیں گے تو ہم بھی سبق سکھائیں گے۔ بات آئی گئی ہو گئی، عیاش بن ربیعہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے، لیکن دل میں تو ایمان اتر چکا تھا، یہ تو حالات سے مجبور ہو کر دوبارہ انہوں نے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ جب حالات نارمل ہوئے اور پھر عیاش بن ربیعہ نے محسوس کیا کہ اب اپنے لوگوں سے بچ کر نکلنے کی صورت سامنے آ گئی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے ایمان کا اعادہ کیا، دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھا اور خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ نکل گئے۔ اس مرتبہ گھر والوں نے بھی سمجھ لیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے عیاش بن ربیعہ پر محنت کرنے سے، وہ اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں۔ ماں بھی صبر کر کے بیٹھ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ عیاش بن ربیعہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ اسی درمیان پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے۔ وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرتے رہے، لیکن وہ بات ان کو یاد رہی کہ حارث بن زید کو سبق سکھانا۔ پھر واقعہ یہ پیش آیا کہ حارث بن زید بھی مسلمان ہو گئے، جنہوں نے اس وقت عیاش بن ربیعہ سے مذاق کیا تھا، چٹکی لی تھی، وہ بھی مسلمان ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی اور ان کے سامنے اپنے اسلام و ایمان کا اظہار بھی کیا۔ حضرت عیاش بن ربیعہ کو پتہ نہیں تھا کہ حارث بن زید نے اسلام قبول کر لیا۔ اس مجلس میں عیاش بن ربیعہ نہیں تھے جس مجلس میں حارث بن زید نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ قبا کی بستی کے قریب سے حارث بن زید گزر رہے تھے اور وہیں کہیں عیاش بن ربیعہ کی نگاہ حارث بن زید پہ پڑ گئی۔ بس دیکھتے ہی ان کا پارا چڑھ گیا اور بات تو ان کو یاد تھی کہ اسے سبق سکھانا ہے۔ حارث بن زید رضی اللہ عنہ کو عیاش بن ربیعہ نے اکیلا پایا، وار کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ پتہ نہیں ہے عیاش بن ربیعہ کو کہ یہ مسلمان ہے،
وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی رنگ میں ہے جس رنگ میں مجھ سے چٹکی لے رہے تھے اور جس رنگ میں میرے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کر رہے تھے، میں نے اسی دن عہد کیا تھا کہ سبق سکھاؤں گا، سبق سکھا دیا۔ جب حارث بن زید کی شہادت کی خبر عام ہوئی تو شور مچ گیا کہ مسلمان کو شہید کر دیا۔ کس نے کیا؟ مسلمان نے کیا۔ تو عیاش بن ربیعہ کو احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ علم تھا ہی نہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، ورنہ میں پھر اپنے ارادے سے باز آ جاتا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو کسی بھی حال میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا خون کرے، اور انجانے میں اگر کسی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کا خون ہوگا تو اسے دیت ادا کرنی پڑے گی۔ اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہے جان بوجھ کر کسی کو موت کے گھاٹ اتارنا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان مرد یا عورت کو جان بوجھ کر اگر موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو پھر تو یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی پاداش میں اسے مخلد فی النار ہونا پڑے گا اور اللہ کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی دیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو ادا کر کے وہ اپنے دامن پر لگے دھبے کو صاف کرا سکے۔ جان بوجھ کر تو قتل کرنے کی کہیں سے کہیں تک گنجائش ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ دَمِ امْرَئٍ مُسْلِمٍ۔ اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا کا ختم ہو جانا آسان ہے ایک مسلمان کے خون کے مقابلے۔ ایک مسلمان کا خون اتنا قابل قدر ہے کہ ساری دنیا فنا ہو جائے، ایک مسلمان کا خون باقی رہے، جان زندہ رہے، یہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ کسی انسانی جان کو ضائع کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں دی جا سکتی۔ تو ان آیات مبارکہ میں اصول بیان کر دیے گئے۔ چونکہ عیاش بن ربیعہ نے حارث بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قتل کیا تھا وہ یہ سوچ کر کیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بندوق چلائے کسی شکار پر اور وہ شکار پر لگنے کے بجائے کسی انسان کے گولی لگ جائے اور وہ انسان مر جائے تو یہ بھی قتل ہے، لیکن اس قتل کو قتل عمد نہیں کہیں گے بلکہ قتل خطا کہیں گے۔ جان بوجھ کر نہیں مارا ہے، غلطی سے اور انجانے میں دوسرے کے گولی لگ گئی ہے، نشانہ کچھ اور تھا اور گولی کہیں اور لگ گئی۔ قتل خطا میں جو دیت لازم ہوتی ہے، جو کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا اور مقتول کے ورثاء کو دیت دینا۔ آج کل غلام و باندی کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ جب غلام و باندی کی آزادی کا مسئلہ نہ ہو تو قرآن کریم میں کہا گیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور دیت کے طور پر 100 اونٹ دینے ہوں گے یا 1000 دینار سونے کے دینے ہوں گے، جس کا وزن موجودہ اوزان کے اعتبار سے 4 کلو 374 گرام سونا بنتا ہے۔ یہ ایک دیت کی مقدار ہے، 4 کلو 374 گرام سونا یہ دینا پڑے گا مقتول کے ورثاء کو، اور 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ بیچ میں ایک دن بھی اگر گیپ ہو گیا تو پھر دوبارہ سے چکی شروع ہوگی۔ اگر سونے کے ذریعے دیت دی جائے اور اگر چاندی کے ذریعے دیت دی جائے گی تو 10,000 درہم ہوں گے، اور موجودہ اوزان کے اعتبار سے 30 کلو 618 گرام چاندی، یہ اس کی قیمت، یہ ہے دیت۔ تو قتل خطا انجانے میں کسی کو اگر مارا گیا ہے
اس صورت میں مارنے والے پر اتنا بڑا تاوان شریعت کی طرف سے لازم کیا گیا کہ آدمی 50 مرتبہ سوچے گا نشانہ غلط ہونے پر کہ اگر ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا تو ایسے جنجال میں پھنس جاؤں گا کہ یہ نسلیں بھی نہیں نکل پائیں۔ اتنی سخت سزا اسی لیے ذکر فرمائی تاکہ آدمی انجانے میں بھی کسی کی جان سے کھلواڑ کرنے والا نہ بنے۔ تو واقعہ ایک پیش آیا، لیکن اللہ نے اس واقعے کی بنیاد پر عمومی اور اصولی ہدایات دنیا میں بسنے والے انسانوں کو مرحمت فرمائی، اور ارشاد فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، کہیں سے کہیں تک گنجائش ہے ہی نہیں، الا یہ کہ کوئی قاتل ہے اور اس پر جرم ثابت ہو چکا اور اسلامی نظام حکومت ہے، تو پھر تو سزاً اس کو قتل کیا جائے گا، وہ الگ بات ہے، اس پر سزا جاری ہو رہی ہے، حد جاری ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے قتل کیا ہے اور جان کے بدلے میں جان کی سزا شریعت کے اندر ہے، اس لیے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا جب اس نے دوسرے کو قتل کیا۔ تو کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، جیسے عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے غلطی سے حارث بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہو گیا۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔ نمبر 1، سزا کا ایک جز ایک مسلمان غلام آزاد کرے، لیکن آج کل تو غلام بازی ہے نہیں، تو اس کی جگہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، آگے آ رہا ہے۔ اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، یہ 2 کام کرنے ہوں گے اس آدمی کو جس سے غلطی سے کسی مسلمان کا خون بہا ہے۔ نمبر 1، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، نمبر 2، دیت اور خون بہا ادا کرنا۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، الا یہ کہ سامنے والا فریق معاف کر دے۔ جس کا آدمی قتل ہوا ہے اگر اس کے ورثاء دیت نہیں لیتے ہیں اور قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر شریعت بھی معاف کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ تمہارا حق ہے، تم اگر اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہو تو ٹھیک ہے، بخوشی اگر تم معاف کر رہے ہو تو معافی منظور ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، خون بہا دینا یہاں واجب نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہے جو دشمنوں کے ساتھ مل گیا اور انہی کا ایک فرد بن کر مخلص ایمان والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا، ایسا مسلمان اگر خطاً قتل کیا جاتا ہے تو پھر اس کی دیت نہیں دی جائے گی، بس ایک غلام کو آزاد کرنا یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا کافی ہوگا۔ دیت اس لیے واجب نہیں ہوگی کہ یہ مسلمان کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن کھڑا تو یہ دشمنوں کے صف میں ہے، انہی کے پالے میں کھڑا ہوا ہے، انہی کی جماعت کو تقویت پہنچا رہا ہے، تو پھر اس کو بھی انہی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسلام دشمن طاقتوں کو کرنا پڑتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو
جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جس کو غلطی سے قتل کیا گیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہی ہے، لیکن اس جماعت کا ایک فرد ہے کہ جس کے اور ہمارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، یہ طے پا چکا ہے کہ تمہارے دشمن ہمارے دشمن، ہمارے دشمن تمہارے دشمن، تمہارے دوست ہمارے دوست، ہمارے دوست تمہارے دوست، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کا تعرض نہیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کو معاہد کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی آدمی خطاً قتل ہوتا ہے کسی مسلمان سے تو پھر خون بہا بھی دینا ہوگا اور غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے۔ غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو توبہ کا یہ طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں مقرر فرمایا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے ذریعے بھی اگر کسی کی شہادت ہو، کسی کی موت ہو، اور ایکسیڈنٹ میں تو انجانے ہی میں ہوتا ہے، آدمی اپنی جان بچاتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی کی جان چلی جائے اور اسلامی نظام ہو، اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، تو جس کے ذریعے انجانے میں دوسرے کی جان گئی ہے تو انہی آیات کی روشنی میں دیت وغیرہ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کو بھی قتل خطا مانا جائے گا، قتل عمد نہیں مانا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تو انجانے میں قتل کا تذکرہ، اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت والجلال نے ان بدنصیب لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کے خون سے کھلواڑ کرتے ہیں اور اس کو جان سے ہاتھ دھونے پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے جلال کا مظاہرہ ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے کہ عموماً باری تعالیٰ اس طرح کے لہجے کا استعمال نہیں فرماتے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اسی پر اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا۔ اس پر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا وَلَعَنَهُ، اور ایسے قاتل پر اللہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ ابھی بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ایسے ظالموں کے لیے زبردست قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بے گناہ کی جان سے کھلواڑ کرنا اللہ کی نگاہ میں کتنا ناپسندیدہ ہے۔ اور آج کی دنیا میں انسانی جانوں کے تحفظ کا کوئی اہتمام باقی نہیں رہا، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ بہت سے جانوروں کی جانیں انسانی جانوں کے مقابلے میں زیادہ قدر و قیمت والی مانی جانے لگیں، اور انسانی جانیں جانوروں کی جانوں کے مقابلے میں ارزاں اور سستی ہو گئی۔ جانوروں کے نام پر انسانوں کے خون سے دنیا کے اندر ہولیاں کھیلی جاتی ہیں، اور دنیا کی وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو
امن عالم کا عالم بردار کہتی ہیں، اپنے جھوٹے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا جہاں میں قتل و خون کا بازار گرم کیے رہتی ہیں۔ بمباریاں ہوتی ہیں ان کی طرف سے، فوجی حملے ہوتے ہیں۔ غزہ اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ لاکھ ہا لاکھ اہل ایمان اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ظالموں نے ظلم و درندگی اور بربریت کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے۔ وہ نہ چھوٹوں کو دیکھتے ہیں، نہ بڑوں کو دیکھتے ہیں، نہ مردوں کو دیکھتے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ بیماروں کو دیکھتے ہیں، نہ تندرستوں کو دیکھتے ہیں۔ سب کو ایک ہی خانے میں رکھ کر سب کے ساتھ درندگی کا، بربریت کا اور ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہیں۔ آج وہ اپنے طاقت کے بل پر اگر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے؟ ایک دن سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جب ان قاتلانہ کارروائیوں کی پاداش میں اللہ کی طرف سے سزاؤں کا فیصلہ ہوگا تو ان سب کو چھٹی کا دودھ آ جائے گا اور دن میں تارے دکھائی دیں گے۔ تب روئیں گے، ساری زندگی خون کے آنسو روئیں گے، لیکن اس وقت کچھ چیز ان کے ہاتھ آنے والی نہیں ہوگی۔ بہرحال ہر انسان کو، بالخصوص ہر مسلمان کو، دوسروں کی جانوں کا محافظ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کی جان سے کسی بھی حال میں کھلواڑ نہ کرنا چاہیے۔ کسی نے اگر کسی کی جان سے کھلواڑ کیا ہے تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس کی مدد ہماری طرف سے نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ قاتل کی مدد بھی قتل کے اندر شریک ہونا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمۃ مکتوب بین عینی آئس من رحمت اللہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل کرنے والے کی مدد کی، چاہے ایک کلمے کے ذریعے ہی کیوں نہ مدد کی، بلکہ ایک کلمے کے ایک حصے کے ذریعے ہی کیوں نہ مدد کی، کسی مسلمان کے قتل پر اگر یہ مدد کرنے والا بنا، زبانی تائید کر دی، تو روز محشر جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی حاضری اور پیشی ہوگی تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان موٹے موٹے حروفوں میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، یہ رحمت الہیہ کا مستحق نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے لوگوں کے سلسلے میں نرم گوشہ اپنے دل کے اندر رکھا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ آج یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، نا امید ہوگا، مایوس ہوگا۔ کتنی بڑی محرومی ہوگی انسان کے لیے اس دن جب اللہ کی رحمتوں کے سائے میں انسانوں کو عزت و شرف نصیب ہو رہا ہوگا۔ ایسے لوگ عافیت سے محروم قرار دیے جائیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لو ان الثقلین اجتمعوا على قتل مؤمن فأكبهم الله يوم القيامة على وجوههم في النار۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انسان و جنات مل کر کسی مسلمان کا خون بہا دیں، سارے انسان اور سارے جنات مل کر اگر کسی ایک مسلمان کا خون بہا دیں تو اللہ قیامت کے دن ان سب کو چہرے کے بل جہنم میں اوندھے منہ گرا دیں۔ اکبہم اللہ یوم القیامہ، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ عذاب ہوگا ان کے لیے، اوندھے منہ جہنم میں ان کو دھکیلا جائے گا، اس لیے کہ ایک مسلمان کے قتل پر وہ متفق تھے، معاون تھے، مددگار تھے۔ یہ ارشادات عالیہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آیت مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے آئی۔ ان آیات کو اور احادیث طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کیا کبھی کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال گزر سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کی جان سے کھلواڑ کرے؟ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی سخت سزاؤں کا اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن اس کے باوجود قتل و غارت گری ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر بھی عام۔
دنیا کے چھوٹے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، معمولی منافع کو حاصل کرنے کے لیے، چند گز زمین حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا مال حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مرڈر کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کو راستے سے ہٹاتا ہے۔ بدنصیبی کی انتہا ہے کہ بیٹا باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تاکہ ساری جائیداد پر میں قابض ہو جاؤں، دوسرے بھائیوں سے پہلے تسلط اور قبضہ میرا ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں مسلمانوں ہی میں کہ جو روزانہ مسلمانوں کا خون کرتے ہیں دنیا کے جھوٹے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمانوں کو گالی دینا فسق و فجور ہے، اور لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و قتال کرنا، مار دھاڑ میں شریک ہونا کفر ہے۔ کوئی ہمیں کافر کہہ دے تو مارنے کے لیے دوڑیں گے کہ ہم تجھے کافر دکھ رہے ہیں، اور روزانہ 10 مرتبہ صبح سے شام تک جو ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو ہم کفریہ اعمال کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اپنے نام کو ایمان والوں کی فہرست سے کاٹ کر ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرانا چاہتے ہیں جن پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو انسانیت کے لیے نافع بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باری تعالی اپنی جانوں کا تحفظ بھی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور دوسروں کی جانوں کے لیے بھی اللہ ہم سب کو محافظ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.